کہ مرنے کے بعد اگر تمہیں کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی مصائب آتے ہیں، کوئی دشواری کا شکار ہو جاتے ہیں آپ، تو ماں کے قدموں میں جا کر گریں، ماں کی قبر پہ چلے جائیں، والد کے قبر میں چلے جائیں، ان کے وسیلے سے دعا کریں، اللہ تمہارے بھی معاملات کو حل فرما دے گا اور والدین کی قبر میں بھی آسانی پیدا فرمائے گا۔ اگر لا علمی کا ہمارے بچے شکار ہو گئے، ہماری قوم میں جہالت اس قدر آ گئی، تو ہمیں غسل بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ مرنے کے بعد ہمارے ہی جان کے، ہمارے ہی روح کے وہ دشمن ہو جائیں گے۔ میت کو نہلانے کے لیے میت کے قریب ترین افراد کا ہونا ضروری ہے۔ فقہاء کرام نے فرمایا کہ یستحب للغاسل ان یکون اقرب الناس الی المیت، فرمایا کہ میت کو نہلانے والے میت کے قریب ترین لوگ ہونا چاہیے۔ فإن لم يعلم الغسل فأهل الأمانة والوراء، اگر میت کے قریبی افراد، میت کے قریبی لوگ غسل دینے کا طریقہ نہیں جانتے ہیں تو فأهل الأمانة والوراء، تو پھر دیندار، امانت دار، با اخلاق شخص کے ذریعے جو ہے غسل دلوایا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من غسل میتا وکفنہ وحنتہ وحملہ وصلی علیہ ولم یفشی علیہ ما رعا خرج من خطیتہ مثل یوم ولدتہ امہ، جس شخص نے میت کو غسل دیا، میت کو کفن دیا، میت کو خوشبو لگایا، میت کے جنازے کو لے کر چلا اور میت کی نماز جنازہ پڑھی، میرے آقا فرماتے ہیں، اور جو ہے میت کے اندر اگر نامناسب چیز کو دیکھا، اگر کوئی عیب دیکھا، کوئی برائی کی چیز دیکھی اور اس کو چھپایا، خرج من خطیتہ مثل یوم ولدتہ امہ، وہ اپنے گناہوں سے اس دن کی طرح پاک ہو جاتا ہے جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ میت کو جو نہلانے کا حکم ہے وہ میت کے قریبی افراد کے لیے حکم ہے، کہ میت کے جو نزدیکی ہوں، باپ، بھائی، بیٹا، چچا زاد بھائی، یعنی جو قریبی افراد ہیں وہ غسل دیں۔ کیوں آخر؟ اس لیے کہ جو دل میں محبت اور الفت اور جو چاہت قریبی افراد کو ہے میت سے، وہ کسی اور کو نہیں ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پہ آپ دیکھیے، شادی میں قریبی لوگ تھے، بچے کی ولادت پر گوشت روٹی قریبی افراد نے کھایا، بچے کی نکاح پر قریبی لوگ تھے، بچے کی یوم پیدائش پہ قریبی لوگوں نے خوشی منایا۔ زندگی کے ہر لمحے میں قریبی لوگ شامل تھے، اور مرنے کے بعد تجہیز و تکفین میں، غسل میں لوگ کیا کرتے ہیں؟ باہری لوگوں کو لا کر شامل کرتے تھے۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ شریعت نے میت کے قریبی لوگوں کے لیے حکم دیا ہے کہ میت کو وہی نہلائیں، وہی کفن دفن کریں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میت کے اندر کسی عیب کو دیکھا گیا، کسی ایسی چیز کو دیکھا گیا جو نامناسب ہے، تو اسے غیر آدمی چھپا نہیں سکتا۔ وہ جانے کے بعد میت کی برائی اور غیبت کرے گا کہ فلاں شخص کو میں نے نہلایا تو ان کے اندر میں نے یہ عیب دیکھا۔ اور یاد رکھیں کہ مرنے والا جب مرتا ہے تو ایک سخت مرحلے سے گزرتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور موت کا مزہ کیا ہے؟ اگر دنیا کی تمام کڑواہٹوں کو سمیٹ کر ایک قطرے میں رکھ دیا جائے اور اس ایک قطرے کو انسان کے منہ میں ڈال دیا جائے، پھر بھی اس کڑواہٹ کا جو ذائقہ ہوگا اور اس کڑواہٹ کا جو اثر ہوگا، موت کی کڑواہٹ سے کئی ہزار گنا کم ہوگا۔ موت جب انسان پر طاری ہوتی ہے، جاگنی کا عالم یہ آتا ہے، تو انسان کی جسم سے، پیشاب اور پاخانے کے راستے سے ناپاکی بھی نکل آتی ہے، اس کے جسم سے، اس کے منہ سے، اس کی کان سے، اس کے اعضاء سے ایسی حرکات ظاہر ہوتی ہیں جو نامناسب ہوتی ہے۔ تو ایسی کنڈیشن میں ان کو کون چھپائے گا؟ باہر والا چھپائے گا؟ ہرگز نہیں چھپا سکتا۔
مرنے والا ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا، اس کے جسم سے بدبو آ رہی ہے، اس کے جسم پر پھوڑے اور فنسی ہو گئے تھے، کئی دنوں سے اس نے نہایا نہیں ہے، اس کے جسم پر میل اور کچیل ہے، بال بڑھے ہوئے ہیں، ناخن بڑھے ہوئے ہیں، اس کی جو ہے چہرے پر، اس کے جسم پر ناپاکی اور ایک طرح سے میل کچیل جمی ہوئی ہے، ان کو دھلنے میں، ان کو صاف کرنے میں کس کا دل مطمئن ہوگا؟ قریبی لوگوں کا دل مطمئن ہوگا یا غیروں کا دل مطمئن ہوگا؟ جو آپ کا بیٹا ہوگا وہ آپ کی ناک بھی صاف کرے گا، آپ کا منہ بھی صاف کرے گا، آپ کے پیشاب اور پاخانے کے جگہ کو بھی صاف کرے گا، آپ کے جسم کو صاف کرتے وقت اسے حیا نہیں آئے گی، اسے جو ہے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی دل میں کراہیت نہیں پیدا ہوگی۔ اگر کوئی کرایہ دار ہے، کوئی پکڑ کر آیا ہے، جیسے ہمارے سماج میں ہوتا ہے، ہم نے تو دیکھا ہے گاؤں وغیرہ میں بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے، میاں فقیر برادری کے لوگوں کو لے آئے، وہ نہلا رہے ہیں، جن کو خود جو ہے اپنے غسل اور اپنی طہارت کا علم نہیں ہے، وہ میت کو کیا نہلائیں گے، وہ میت کو کیا غسل دیں گے؟ اور آپ یاد رکھیں کہ جب میت کو غسل دینے والا محبت سے اور ان کو جو ہے نہلانے میں صحیح چیزیں نہیں ادا کرے گا تو کس کو تکلیف ہوگی؟ مرنے والے کو تکلیف ہوگی۔ اسی لیے اللہ شریعت میں حکم دیا گیا ہے کہ مرنے والے کو جو نہلایا جائے اس کے قریبی افراد ہونے چاہیے، ورنہ تو آپ یاد رکھیں اگر ہم نے اپنے بچوں کو یہ تعلیم نہیں دی، اپنے بچوں کو اس قابل نہیں بنایا کہ وہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارا غسل دے سکیں، تو آپ کے بچوں کی کنڈیشن یہ ہو گئی ہے، جہالت اس درجے تک پہنچ گئی ہے اور لا علمی کا معیار اس طرح بن گیا ہے کہ وہی باپ جب مر جاتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تجہیز و تکفین کے بعد وہی بیٹا اور وہی بیٹیاں وہی بچے کہتے ہیں، کہیں کسی مولانا کے پاس جاتے ہیں، کسی حافظ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے اپنے گھر میں اپنے باپ کی شکل اور صورت پریشان کر رہی ہے، اپنے باپ کی شکل میں کوئی شے دکھائی دے رہی ہے، ہمیں ڈراتی ہے، ہمیں جو ہے خوف زدہ کرتی ہے۔ یاد رکھیں یہ نظریہ بالکل شریعت کے خلاف ہے۔ جو ماں اور جو باپ جس نے تمہیں خون جگر پلا کر پالا اور بڑا کیا، جس نے تمہارے لیے اپنی پوری زندگی قربان کر دی، اپنی جوانی کو جوانی نہ سمجھا، اپنی زندگی کا سارا سرمایہ تمہارے لیے، تمہاری شادی پر، تمہاری بیاہ پر، تمہارے لیے پراپرٹی بنانے میں، تمہارے لیے مکان بنانے میں خرچ کر دیا، وہی بیٹا اگر لا علمی کا شکار ہو گیا ہے اور دینی علم سے اگر اسے آراستہ نہیں کیا گیا ہے تو وہ بیٹا مرنے کے بعد آپ کو غسل کیا دے گا؟ مرنے کے بعد آپ سے وابستگی اور الفت کو کیسے استوار کرے گا؟ وہ تو آپ کے ساتھ اس قدر جہالت کا پر اتر جائے گا کہ مرنے کے بعد کہے گا میرا بیٹا، میرا باپ مجھے پریشان کر رہا ہے، میری ماں مجھے خواب میں آ کر پریشان کرتی ہے۔ جس اسلام کا یہ نظریہ ہو کہ اللہ اس کے رسول کے بعد اس روئے زمین پر سب سے افضل ذات کوئی ہے تو ماں باپ کی ذات ہے، ماں باپ کی اطاعت ہے، ماں باپ کی فرما برداری ہے، اور جس ماں باپ کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور اس جنت کا دروازہ باپ ہے، جس کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مرنے کے بعد اگر تمہیں کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی مصائب آتے ہیں، کوئی دشواری کا شکار ہو جاتے ہیں آپ، تو ماں کے قدموں میں جا کر گریں، ماں کی قبر پر چلے جائیں، والد کے قبر میں چلے جائیں، ان کے وسیلے سے دعا کریں، اللہ تمہارے بھی معاملات کو حل فرما دے گا اور والدین کی قبر میں بھی آسانی پیدا فرمائے گا۔ اگر لا علمی کا ہمارے بچے شکار ہو گئے، ہماری قوم میں جہالت اس قدر آ گئی تو ہمیں غسل بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ مرنے کے بعد ہمارے ہی جان کے، ہمارے ہی روح کے وہ دشمن ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خاص طور پر ترغیب دلائی کہ میت کو غسل دینا، کفنانا، دفنانا ایک بہت بڑا عمل ہے۔ اگر کوئی شخص باہر کبھی آ کر کرتا ہے، یہ تو اپنے لوگوں کے لیے کہا گیا، لیکن اگر کوئی شخص باہر سے آتا ہے اور وہ مسجد کا امام ہو یا محلے کا جاننے والا شخص ہو، اگر وہ میت کو غسل دلائے، وہ میت کی تجہیز و تکفین کا کام انجام دے، میرے آقا نے اس کے لیے کیا فرمایا ہے کہ وہ شخص جو ہے میت کے کسی راز کو فاش نہ کرے، میت کی کسی عیب کو ظاہر نہ کرے، بلکہ سارے معاملات کو بحسن خوبی انجام دے۔ تو میرے آقا نے اس کے لیے اتنا بڑا انعام عطا فرمایا ہے کہ خرج من خطیئتہ مثل یوم ولدتہ امہ، اپنے گناہوں سے اس دن کی طرح پاک ہو جاتا ہے جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہے۔ حضرات گرامی، تو یہاں دونوں پہلو پہ غور رکھنا ہے، اپنے بچوں کو دینی تعلیم اس قدر دینا ہے کہ وہ دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ جان جائیں، اور دنیا سے جانے کے بعد
جو شرعی اعتبار سے غسل اور دفن کے طریقے ہیں اس سے بھی آگاہی حاصل کریں.